یہ ان ایمانی امور کو بیان کر رہے ہیں کہ جن کے ذریعے سے معاشرہ بہتر ہوتا ہے۔ ان میں ایک بات یہ ارشاد فرمائی کہ دین نصیحت ہی کا نام ہے، اور نصیحت کسے کہتے ہیں؟ نصح ینصح کے معنی ہے کسی کے لیے بھلائی کو طلب کرنا، خیر کو چاہنا، اچھائی کو چاہنا۔ اور جب کوئی کسی کے لیے خیر اور بھلائی چاہے گا تو برائی اس کی طرف منسوخ کر نہیں سکتا۔ خیر کس کے لیے، کس طرح؟ تو ارشاد فرمایا سب سے پہلے للہ، اللہ کے لیے خیر۔ اللہ کے لیے خیر اور بھلائی چاہنا کیا ہے؟ یعنی اللہ کے حقوق کو ادا کرنا، اللہ کی تخلیق کو تسلیم کرنا، اللہ کے بتدریج ہمارے ترقی دینے کو یعنی اس کی ربوبیت کو تسلیم کرنا، اس کا دل سے یقین کرنا، اور پھر اس کی الوہیت کو بجا لانا یعنی اس کی عبادت اور بندگی کرنا۔ یہ اللہ کا حق ہے، اللہ کے ساتھ بھلائی، اللہ کے ساتھ اچھا سلوک ہے۔ اور پھر فرمایا کتابی، قرآن کریم کے ساتھ اچھا سلوک کیا ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کی جائے، اس کو پڑھا جائے، اس کو سمجھا جائے، اس کے مطابق عمل کیا جائے، اس کی تقریر کی جائے، اس کا اعزاز کیا جائے۔ ولی رسولی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی جائے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے۔ ولی ائمۃ المسلمین، مسلمانوں کے جو بھی ذمہ دار لوگ ہوں، امام اصل میں کہتے ہیں ذمہ دار اور ضامن کو۔ مسجد میں امام ہوتا ہے تو وہ مقتدیوں کی نماز کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ گھر میں کوئی ابا ہیں، بڑے بھائی ہیں، وہ گھر والوں کے ذمہ دار ہوتے ہیں۔ ملک میں کوئی بڑا ہے تو وہ سارے ملک کے لوگوں کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ تو امامت کبریٰ ہو یا امامت صغریٰ ہو یا امامت اصطلاحی اور شرعی ہو یا امامت لغوی ہو، بڑوں کا احترام اور بڑوں کے جو حقوق ہیں ان کو ادا کرنا۔ وعامتہم، اور عام لوگوں کے ساتھ خیر خواہی، یعنی کسی کے ساتھ کاروبار ہو تو اس کو دھوکہ نہ دے، اس کے لیے خیر کا برتاؤ کرے، ہر ایک کے ساتھ بھلائی کرنا، کوئی برائی کسی کے ساتھ نہ ہو، اس کا نام ہے دین۔ دین اس کو کہتے ہیں، یعنی دھرم، مذہب جو بنتا ہے وہ اس سے بنتا ہے۔ اگر صرف یہ روایت سامنے آ جائے، اللہ کے حقوق، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق، کلام الہی کے حقوق، ائمہ مسلمین کے حقوق اور عام لوگوں کے حقوق، ایک تو ہے کسی سے رائے کا اختلاف کرنا۔ رائے کا اختلاف نہ کسی کے احترام کے خلاف ہوتا، نہ کسی کی عزت اور توقیر کے خلاف ہوتا۔ ایک ہے اپنی رائے پیش کرنا اور دوسرے کی رائے سے اختلاف کرنا، ایک ہے خلاف۔ حسکفی نے لکھا ہے دو چیزیں ہیں، جس کے لیے کوئی دلیل ہو آپ کے پاس اس کو کہتے ہیں اختلاف، اور جس کے لیے کوئی دلیل نہ ہو، مرغے کی ایک ٹانگ آپ کہتے رہیے کہ دو ہیں، دکھاتے رہیے مرغا پکڑ پکڑ کے، جب ہوگی دو تو جب میں مانوں گا، میں ماننے کو تیار نہیں ہوں، اس لیے کہ میں نے کہہ دیا میری بات کو کچا کریں گے آپ، میری بات غلط ہوگی۔ پھر رائے کو رائے رکھے آدمی، رائے کو فیصلہ نہ سمجھے۔ گھر میں بیٹھے ہیں، 5-7 گھر کے ممبر ہیں، ہر ایک کو رائے دینے کا حق ہے، لیکن فیصلہ وہ ابو کے ہاتھ میں ہے۔ وہ فیصلہ امی بگڑ گئی تو جناب میری رائے تو تسلیم نہیں کی گئی، تو پھر ابا اپنی رائے کو چھوڑ دیتے۔ وہ رائے لی جاتی ہے اس لیے تاکہ ابا جن کو فیصلہ کرنا ہے وہ کسی متعدد آراء کو دیکھ کر کسی صحیح رائے تک پہنچ سکتے ہوں۔
جیسے قاضی ہے وہ کبھی گواہوں کے بیان، کبھی مدعی کا بیان، کبھی مدعا علیہ کا بیان، اور کبھی محلے پڑوس کے متعدد لوگوں کا بیان وہ کیوں کرتا ہے؟ تاکہ حقیقت کا اسے کچھ پتہ چل جائے، اس کا انکشاف ہو جائے اور اس کے مطابق وہ فیصلہ کر دے، ورنہ وہ خود ہی فیصلہ کر دے گا۔ تو یہ فیصل نہیں ہے جن کے بیانات دیے جا رہے ہیں، تو یہ فیصل نہیں ہے اہل خانہ جن کی رائے لی جا رہی ہے، یہ فیصل نہیں ہے مقتدی جن کی رائے لی جا رہی ہے، یہ فیصل نہیں ہے رعایا جن کی رائے لی جا رہی ہے، یہ رائے ہے۔ تو لامحالہ ایک رائے عمار نے دی، ایک زبیر نے دی، ایک میں نے دی، تو کسی ایک رائے پر عمل ہوگا، دو تو ناراض ہو کے بیٹھ جائیں گے، یہی معاشرے میں ہوتا ہے، یہی معاشرے میں ہوتا ہے۔ تو رائے کو رائے سمجھ کر پیش کرے، کوئی اپنے کو فیصل سمجھ کر فیصلہ نہ کرے، کہتا ہے میں میری رائے یہ ہے، حالانکہ سناتا فیصلہ ہے۔ رائے ہوتی تو اس کے خلاف ہونے پر اس کو کوئی تکلیف نہ ہوتی، اس کے خلاف ہونے پر تکلیف ہو رہی ہے، میری مانی نہیں عمار کی مان لی، عمار کی مانی نہیں میری بات مان لی، تو یہ فیصلہ سنایا ہے، رائے نہیں سنائی ہے۔ اگر رائے کو رائے رکھا جائے تو اختلاف رائے تو علم کی دلیل ہے، تحقیق کی دلیل ہے، ریسرچ کی دلیل ہے۔ پہلے سائنس میں کچھ اور رائے تھی، آج کچھ اور رائے ہو گئی، پہلے میڈیکل میں کچھ اور رائے تھی، اب کچھ اور رائے آ گئی۔ رائے ہمیشہ بدلتی رہتی ہے، کوئی پہلے والوں کی توہین نہیں کرتا، پہلے والوں کی جو رائے تھی وہ بھی قابل احترام ہے، لیکن اب رائے یہ ہے، اب فائدہ اس سے ہے، اب صورت حال یہ ہے۔ تو رائے کو رائے رکھ کر اختلاف کیا جائے تو یہ علم کی دلیل ہے، باشعور ہونے کی دلیل ہے، عقل مندی کی دلیل ہے، لیکن رائے کو فیصلہ سمجھ کر پیش کیا جائے اور پھر اس کے خلاف پر جو ہے تکلیف محسوس کی جائے، یہ بے وقوف ہونے کی دلیل ہے۔ اس سے معاشرہ بگڑتا ہے، اس سے معاشرہ بنتا نہیں ہے۔ اس لیے یہ جامع الاحادیث ہے، کچھ حدیثیں جوامع الاحادیث ہیں کہ ان میں اگر ان پر ایک ایک حدیث پر عمل کرتے آدمی تو ایک حدیث بھی ہر جگہ کسی سے بات کرتے، کسی سے لیتے، کسی سے دیتے، نماز پڑھتے، روزہ رکھتے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام پڑھتے، اللہ کا کلام پڑھتے، کسی بڑے سے گفتگو کرتے، کسی بھی ٹائم جو ہے وہ بس اتنا ذہن میں آ جائے الدین النصیحۃ، کیا خیر خواہی کے خلاف تو نہیں میں کام کر رہا ہوں، بچوں کے ساتھ عامتی، بچوں کے ساتھ بھی، چھوٹوں کے ساتھ بھی، شاگردوں کے ساتھ بھی، استادوں کے ساتھ بھی، اپنے ابو کے ساتھ بھی، دوست احباب کے ساتھ بھی، جب بھی کوئی بھی معاملہ ہو الدین النصیحہ، خیر خواہی کے خلاف ہو رہا یا موافق ہو رہا، اگر خلاف ہو رہا تو ہمارے جذبات ہزار ہوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے ہیں تو ہمارے جذبات ایک طرف، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جذبات کار فرما ہوں گے، اسی کا نام تھی